مختصر حمد و ثنا کے بعد آج 1445 ہجری رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور ہم سب دوست یہ چاہیں گے، ہم تمام مسلمان یہ چاہیں گے کہ اپنی علمی اور عملی زندگی کے لیے کچھ ضرور اپنے خالق سے، اپنے مالک سے اور اپنے رسول سے اپنی زندگی کے بارے میں سیکھیں۔ آج وعدے کے مطابق قانون، جزا و سزا پر ہم گفتگو کریں گے۔ میں پھر آپ سے مومنانہ درخواست کروں گا، دل دماغ کی حضوری کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ اس گفتگو کو سنیں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی سنوارنے اور اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ قانون جزا و سزا کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن اور سنت کی دنیا میں باقاعدہ اتریں۔ دو تمہیدی باتیں سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ قانون جزا و سزا کی جو اہمیت ہے، جو وقعت اور حیثیت ہے، یا اس کی جو حتمی ضرورت ہے، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ سکے۔ دیکھیں، اس کائنات کے پیچھے جو الہی منصوبہ ہے، اس کائنات کے پیچھے جو اللہ رب العالمین کی اسکیم اور اللہ رب العالمین کا پروگرام ہے، قرآن دو ٹوک لفظوں کے اندر وہ بیان کرتا ہے کہ یہ کائنات ہم نے انسانوں کی خدمت کے لیے تخلیق کی۔ پھر اس کائنات کے زمینی سیارے میں انسانوں کو آزادی، اختیار اور ارادے کی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اب جو انسان ارادے، اختیار اور آزادی کی اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے آسمانی بادشاہت ہے، اور جو ناکام ہو جائے گا وہ آسمانی بادشاہت سے محروم رہ جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کائنات کے پیچھے ایک منصوبہ ہے، اسکیم ہے۔ اگر ہم اشارتاً اسے قرآن سے سمجھنا چاہیں تو سورہ انبیاء کی آیات 30 تا 35 کا اگر ہم مطالعہ کریں، رب العالمین نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں بگ بینگ کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ کائنات کی ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ پھر آیت نمبر 31 میں رب العالمین نے زمین کی تخلیق کے بارے میں بات کی ہے، زمین پر پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دینے کی بات کی ہے۔ آیت نمبر 32 میں آسمان کے محفوظ چھت بنائے جانے کی بات کی ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے رات اور دن کی تخلیق کی بات کی ہے، سورج اور چاند کی تخلیق کی بات کی ہے۔ پھر آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ موجودہ زندگی ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشگی کے طور پر نہیں دی ہے، چاہے وہ وقت کا رسول ہو۔ پھر آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے خلاصہ نکالا اور کہا کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور انسانوں کے اندر موت و زندگی کا سلسلہ اللہ نے اس لیے جاری کیا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خیر اور شر کے ذریعے آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اچھائی اور برائی کی آزادی کے لیے اچھائی اور برائی کی آزادی میں آزما رہا ہے، ان کی آزمائش اور امتحان کر رہا ہے۔ اور پھر اس آیت نمبر 35 کا جو آخری جملہ ہے نا، وہ ہے قابل توجہ۔
الینا ترجعون، تم سب نے ہماری طرف پلٹ کر واپس آنا ہے۔ یعنی یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اینڈ آف ورلڈ ہو چکا ہوگا، نئے نوامس کے ساتھ، نئے قوانین کے ساتھ نئی کائنات بنے گی۔ وہاں رب العالمین فیصلہ کرے گا کہ کس کو آسمانی بادشاہت ملے اور کس کو آسمانی بادشاہت نہ ملے۔ یہ ہے کائنات کا منصوبہ۔ اب اگر یہ منصوبہ چند لفظوں میں ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس کے بعد بھی ہم قانون جزا و سزا کو اہمیت نہ دیں اور اپنی زندگی کا مشن نہ بنائیں، تو پھر یہ ہماری بدنصیبی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ وہ جو مشکات باب الایمان بالقدر کے اندر اس مفہوم کی بہت ساری حدیثیں آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی کہ عالم ارواح ہے، اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دائیں کندھے سے ان کی اولاد کا ایک حصہ پیدا کیا جو کہ روشن ہے، سفید ہے، اور رب العالمین فرماتے ہیں یہ آسمانی بادشاہت کے لیے ہے اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر رب العالمین آدم علیہ السلام کے بائیں کندھے سے ان کی اولاد کے دوسرے حصے کو تخلیق کرتے ہیں جو سیاہ ہے، جو تاریک ہے، اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا یہ حصہ آسمانی بادشاہت سے محروم ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ان حدیثوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منصوبہ بتایا ہے کہ یہ کائنات کے پیچھے جو ہمارا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ کون ہے جو اپنی آزادی، اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے آسمانی بادشاہت حاصل کر لے، اور کون ہے جو اپنی آزادی اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے اس سے محروم رہ جائے۔ اب قبل اس کے کہ باقاعدہ میں مضمون میں داخل ہو جاؤں، ایک اور تمہیدی بات سمجھ لیں۔ دوستوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ جناب آسمانی بادشاہت ہے کیا چیز جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کائناتی منصوبہ بنایا، کائناتی اسکیم بنائی ہے؟ سورہ سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 17، رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ متقین، صالحین اور اللہ کے ولیوں کے نیک اعمال کے بدلے میں اللہ رب العالمین جو کچھ انہیں دینا چاہتا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العالمین جن نعمتوں سے انہیں نوازنا چاہتا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر متنفس سے ان انعامات کو چھپا کر رکھا ہے جن انعامات سے اللہ تعالیٰ کل مومنین کو نوازے گا، صالحین کو نوازے گا، متقین کو نوازے گا۔ اچھا، اس کی تشریح بھی نبی علیہ السلام سے مل جاتی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو سامان ضیافت تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل میں اس کے بارے میں خیال پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے خالق نے قرآن کے اندر آسمانی بادشاہت کا جو تعارف رکھا ہے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر آسمانی بادشاہت کا جو تعارف رکھا ہے وہ سارا کا سارا تشبیہ اور استعارے کی زبان میں ہے، یعنی ایک نادیدہ عالم کو کسی حد تک دیدہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نزول قرآن کا جو زمانہ ہے یہ بادشاہت کا زمانہ ہے، یعنی نزول قرآن کے زمانے میں دنیا کے مختلف حصوں میں بادشاہتیں قائم تھیں۔ اس وقت کا انسان اگر گلیمرائز زندگی کا تصور کر سکتا تھا، مسحور کن زندگی کا تصور کر سکتا تھا، تو وہ بادشاہ کو سامنے رکھ کر سکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اور ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ اور بادشاہت سے الفاظ مستعار لے کر
آسمانی بادشاہت کا تعارف کروایا کہ بھائی جو شخص جنت میں جائے گا وہ زرق برق ریشمی لباس پہنا ہوا ہوگا، ہاتھوں میں سونے چاندی کے کنگن ہوں گے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھائیں گے پئیں گے، دریا کے کنارے باغ میں درختوں کے سائے کے نیچے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے زندگی کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ تو بادشاہانہ زندگی کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین نے آسمانی بادشاہت کا تعارف کروایا، ورنہ حقیقت یہ ہے آسمانی بادشاہت ناقابل بیان ہے، آسمانی بادشاہت ناقابل تصور ہے۔ اب اگر تمام دوست یہ دو تمہیدی باتیں سمجھ گئے ہیں تو اب باقاعدہ ہم اپنے موضوع میں اترتے ہیں، قانون جزا و سزا۔ اللہ رب العالمین نے وقوع قیامت کے لیے قرآن میں مختلف الفاظ ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور ہر لفظ قیامت کا تعارف اس انداز میں ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تیار رکھیں۔ وقوع قیامت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک لفظ قرآن کے اندر بیان کیا ہے، یوم الحساب، یعنی محاسبے کا دن، حساب کتاب کا دن، اکاؤنٹیبلٹی کا دن، ڈے آف ریکنگ یعنی شماریات کا دن۔ دوستو یوم الحساب جب قیامت میں بپا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے سینوں کے اندر ہمہ وقت یوم الحساب قائم کر رکھا ہے۔ یہ جو ضمیر کی عدالت ہمارے سینوں کے اندر ہمیشہ لگی رہتی ہے، نفس لوامہ کی عدالت ہمہ وقت ہمارے سینوں کے اندر موجود رہتی ہے۔ ہم انسان جب بھی اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے جاتے ہیں، یہ ضمیر، یہ نفس لوامہ چپکیاں لیتا ہے، یہ ضمیر، یہ نفس لوامہ رکاوٹ بن کے کھڑا ہوتا ہے، یہ ضمیر ہمیں پکارتا ہے، یہ ضمیر ہمیں آواز دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس ضمیر کی آواز نہ سنیں، ضمیر کی عدالت کا فیصلہ نہ مانیں، تو یوم الحساب جب قائم ہوگا اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ہی ہر انسان کے سینے میں ضمیر نامی عدالت کے نام پر یوم الحساب قائم کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے دوستو، ہم یوم الحساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کیسے کریں؟ تو بھائی سیدھی بات ہے، حق اللہ ادا کریں، اللہ کا حق ادا کریں۔ بھائی وہ آقا ہے نا، اس کے سامنے اپنے آپ کو غلام بنا کر رکھیں، اس کی بندگی کریں، اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیں۔ وہ معبود ہے، اس کی پوجا پرستش کریں، وہ مسجود ہے، جبین نیاز اس کے سامنے جھکا دیں، وہ غوث ہے، وہ داتا ہے۔ عقیدے کی دنیا میں استعانت کا رشتہ صرف اسی سے رکھیں۔ پھر ہم اہل ایمان کے لیے وہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے کہ جناب میں اہل ایمان کا ولی ہوں، اہل ایمان کا دوست ہوں، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا بھرپور جواب دینا، اللہ کا حق ادا کرے یوم الحساب کی تیاری کے لیے۔ مسلم کتاب الایمان کی ایک معروف روایت ہے نا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام میں ہم اللہ کے رسول سے زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے۔ ہم انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی، کوئی مسافر آئے اور وہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے، اللہ کے رسول جواب دیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم دین سیکھیں۔ ایک موقع پر ایک دیہاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ آپ وہ شخص ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔
اس نے نبی علیہ السلام سے چند سوالات کیے. میں روایت کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس نے کہا آسمان کو تخلیق کس نے کیا, زمین کو تخلیق کس نے کیا, پھر زمین پر پہاڑوں کو میخوں کے طور پر کس نے گاڑا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں کام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. اب وہ کہتا ہے فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ, اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس ذات کا حوالہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں جس ذات نے آسمانوں کو تخلیق کیا, زمینوں کو تخلیق کیا, زمین کو تخلیق کرنے کے بعد پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا. اللہ اور صدقہ, اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل, اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس نے کہا آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا اور قاصد نے آ کر کہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علینا خمس صلوات فی اليوم فی یومنا ولیلتنا, کہ بھائی دن اور رات میں 5 نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے قاصد نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو 5 وقت کی نمازیں اس نے پڑھنی ہیں. اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اس نے کہا آپ کے قاصد نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ دینا ہوگی, کیا یہ حکم بھی آپ کے خالق کا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل میرے خالق نے کہا ہے. اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے, کیا یہ حکم بھی آپ کے خالق اور آپ کے مالک کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے اور یہ حکم بھی خالق اور مالک کی طرف سے آیا ہے. اس نے پھر کہا کہ آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا جو شخص صاحب استطاعت ہوگا اس پر حج فرض ہوگا, یہ بھی آپ کے خالق اور مالک کا حکم ہے. اللہ کے رسول نے کہا بالکل. جب اس نے یہ سارے سوالات اپنے انداز سے کر لیے اور وہ دین پوچھ کر نبی علیہ السلام کے دربار سے اٹھ کر جانے لگا, اس کی زبان پر الفاظ کیا تھے؟ والذی بعثک بالحق لا ازید علیہن ولا انقص منہن, اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ شخص اپنی بات پر قائم رہا آسمانی بادشاہت اس کی ہے. تو آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا ہے, اور اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے. قرآن نے کیا مختصر جملے میں بات سمیٹی ہے. سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, ہم انسان اور ہم مسلمان اسی بات کے تو پابند ہیں کہ اپنی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. وقوع قیامت کو اللہ رب العالمین نے ایک اور نام سے قرآن کے اندر بیان کیا ہے, وہ ہے یوم الفصل, فیصلے کا دن, جدائی کا دن, ڈے آف ڈیسیجن, جہاں رب العالمین حتمی فیصلہ کرے گا, جہاں رب العالمین یقینی فیصلہ کرے گا. اور دوستو یوم الفصل بپا ہو, یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین کی صفات رحمت, ربوبیت, قدرت, حکمت, ہم غور کیوں نہ کریں اس بات پر؟ اللہ رب العالمین نے زمین کو ہمارے لیے گہوارہ بنایا, رب العالمین نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا, ہم انسانوں کو مرد اور عورت کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. رب العالمین نے ہم انسانوں کو چارج رکھنے کے لیے نیند کا داعیہ ہمارے اندر رکھا. پھر رب العالمین نے دن کام کے لیے بنایا تو اسے روشن بنا دیا, رات کو آرام کے لیے بنایا تو اسے سیاہ بنا دیا. رب العالمین نے بادل نچوڑے اور زمین سے ہمارے لیے گھنے باغات پیدا کر دیے. جب رب العالمین نے ربوبیت کا یہ سارا انتظام کر دیا تو اب خدا کیوں نے کہے ان یوم الفصل کان میقاتا, فیصلے کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے, مقرر شدہ ہے, اسی کی تیاری کرنی ہے دوست. یعنی
پوری کائنات کے پیچھے جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آسمانی بادشاہت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ایک واحد منصوبہ، یک لفظی منصوبہ، رب العالمین کی واحد اسکیم. اب سوال یہ ہے کہ اس یوم الفصل کے لیے، فیصلے والے دن کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح تیار کریں؟ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے دوست. حقوق العباد ادا کریں، یعنی جو بندوں کے حقوق ہیں انہیں ادا کریں. یہ حقوق العباد انسانیت اور آدمیت کی معراج کا نام ہے. حقوق العباد خاندانی نظام زندگی کے حسن کا نام ہے. حقوق العباد معاشرتی اور سماجی زندگی کے اس پھول کا نام ہے جو اپنے اندر خوشبو رکھتا ہے. حقوق العباد سیاسی شعبے کی فلاح و بہبود کا نام ہے. حقوق العباد نظام حکومت کی ذمہ داری کا نام ہے. حقوق العباد نظام انصاف کے انصاف کا نام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں. سورہ حجر مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 88 ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کو، ان کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے سائے شفقت میں آپ لے لیں. لہذا ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے. ہم نے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا رویہ رکھنا ہے. پھر ماں باپ سے جو رشتے جنم لیں، ننیالی اور ددیالی، ان رشتوں کو نہ صرف قائم رکھنا ہے بلکہ ان رشتوں کو مضبوط تر رکھنے کی کوشش کرنی ہے. جو ہمارا دایاں پڑوسی ہو، بایاں پڑوسی ہو، اس کا حق بھی ادا کرنا ہے. محلے داری کے اندر بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، جب حقوق العباد کی بات آتی ہے، علاقائی، شہری اور ملکی زندگی سے آگے جا کر بین الاقوامی سطح پر ایک ایک انسان کا، ایک ایک ابن آدم کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستو حدیث یاد رکھیے. آپ نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ. جو اپنے جیسے انسانوں کے لیے رحیم نہیں ہے، جو اپنے جیسے انسانوں کے لیے شفیق نہیں ہے، جو اپنے جیسے انسانوں کے لیے نرم نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ بھی ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد رکھیں. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں اپنے لیے کبھی بھی ظلم اور زیادتی کو پسند نہیں کرتا، تو دوسرے پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ دوسرے پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور دوستو، عبداللہ بن سلام والی جو حدیث ہے نا، اللہ کی قسم اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے، آپ کا معاشرہ مہکتا ہوا معاشرہ ہوگا. آپ کا معاشرہ مثالی معاشرہ ہوگا. آپ کا معاشرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے مدینہ سے قربت رکھتا ہوا معاشرہ ہوگا اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے. عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے کسی زمانے میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی جو انہوں نے تصدیق کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی جو تصدیق کی، وہ ان الفاظ کے ذریعے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مجھے اس وقت سچا نظر آیا جب آپ کی زبان سے سب سے پہلے معاشرے کے لیے یہ کلمات نکلے تھے. وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ عمل کی توفیق دے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس. اب یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تبھی تو عبداللہ بن سلام کا سامنا ہوا ہے نا.
اور عبداللہ بن سلام اللہ کے رسول کے انتظار میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں آتے ہی اپنی دعوت کا پرچار کیا ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ سلام دعا بھی ہے اور سلام ضمانت بھی ہے۔ میں جسے سلام کرتا ہوں اسے دعا بھی دیتا ہوں، اسے اس بات کی ضمانت بھی دیتا ہوں تمہاری عزت مجھ سے محفوظ، تمہاری جان مجھ سے محفوظ، تمہارا مال مجھ سے محفوظ۔ افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے دوستو، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے پاس فاضل پیسہ ہے، اضافی اماؤنٹ ہے، اپنے خاندان میں، اپنے قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنے گھر کے لوگوں میں تلاش کریں، چونکہ جب آپ قریب کے لوگوں میں ان کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں راشن ڈلوا رہے ہوتے ہیں، اس کا دوہرا اجر ہے۔ ایک تو صدقے کا اجر ملے گا اور ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ضرورت مندوں کو معاش کے میدان میں کھڑا کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو قائم رکھو، رشتوں کو جوڑ کر رکھو۔ اب وہ رشتے ماں کی طرف سے ہیں یا وہ رشتے باپ کی طرف سے ہیں، اللہ کی قسم کام مشکل ہے اپنی انا کو کچل دینا، کام مشکل ہے اپنی انا کو جوتے کی نوک پر رکھنا، لیکن رکھ لے۔ آسمانی بادشاہ چاہیے ہے جو ناقابل بیان ہے، ناقابل تصور ہے۔ وصل الارحام، ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں ان کو بھی مضبوط کرو، باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں ان کو بھی مضبوط کرو۔ یہ وہ رشتے ہیں جن رشتوں کے بندھن سے باندھ کر خالق اور مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ رشتے ہم نے خود تخلیق نہیں کیے، یہ رشتے ہم نے خود نہیں بنائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، دنیا سو رہی ہو اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ۔ اگر یہ چار کام ہم نے کر لیے، سلامتی کو عام کیا، معاشرے کو مضبوط کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، معیشت کو مضبوط کیا، رشتوں کو جوڑا، خاندانی نظام زندگی کو آسمان پر لے کے چلے گئے، تہجد کی نماز ادا کی، خالق سے رابطہ قائم کر لیا، تدخل الجنت بسلام۔ اب آسمانی بادشاہت حاصل کرنے سے کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی دوستوں۔ جنت پانا مشکل نہیں ہے، صرف کرنا کیا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی۔ قیامت کے وقوع کو اللہ رب العالمین نے ایک اور لفظ سے یاد کیا ہے قرآن کے اندر، وہ ہے یوم الدین، جزا اور سزا کا دن، مکافات کا دن۔ ہم اردو محاورے میں کہہ سکتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی کا دن۔ یوم الدین بپا ہونا چاہیے، کیوں؟ چونکہ یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ یعنی عام طور پہ سوال ہوتا ہے نا، بھئی قیامت کیوں واقع ہو؟ اس لیے کہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ ہم تمام انسان جس فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں وہ فطرت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص انصاف پسند ہے، ظلم سے نفرت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے میں دکان پہ جاؤں، میری فطرت کا تقاضا ہے مجھے جو کچھ تول کر دیا جائے پورا دیا جائے، جو کچھ ناپ کر دیا جائے پورا دیا جائے۔ اور اگر کوئی ڈنڈی مارنے والا ڈنڈی مارے، تول کا پورا نہ دے، ناپ کر پورا نہ دے، تو میری فطرت تقاضا کرتی ہے یہ ظالم ہے، اس کو سزا ملے۔ اسی لیے رب العالمین فرماتے ہیں سورہ ملک میں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ اپنی آزادی کا صحیح استعمال کریں اور وہ لوگ جو اپنی آزادی کا غلط استعمال کریں، یہ دونوں برابر ہو جائے؟ ہو نہیں سکتا ایسا۔ تو قیامت بپا ہو، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، یہ ہماری نیچر کا تقاضا ہے۔ اب سوال پھر اٹھے گا کہ جناب یوم الدین کے لیے، مکافات کے دن کے لیے
جیسی کرنی ویسی بھرنی کے دن کے لیے ہم کیا کریں، ہماری تیاری کیا ہو۔ دوستو صرف ایک کام کرنا ہے، کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو اسلام کا قلادہ تو اپنے گلے میں ڈال لیا، اب جب کلمہ پڑھ کے اسلام کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا تو اس کو ایمان کے کھوٹے سے باندھنا ہے، اور پھر اپنی گردش، اپنی حرکات و سکنات اس دائرے میں رکھنا ہے جو دائرہ اللہ نے کھینچ دیا ہے، جسے کہتے ہیں حدود اللہ۔ اسلام کا قلادہ گلے میں ڈال کر ایمان کے کھوٹے سے اپنے آپ کو باندھ لینا، اور پھر اپنی گردش اسی دائرے میں رکھنا جو دائرہ خدا نے کھینچ دیا، یہ ہے یوم الدین کی تیاری۔ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 112 سیاق و سباق میں پڑھیے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین سے سودا کر لیا ہے، کیا کہ اللہ ہمیں آسمانی بادشاہت دے دے، ہم اپنی جان بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں، اپنا مال بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا کہ اللہ ہمیں آسمانی بادشاہت چاہیے ہے، ہماری جان آپ کے لیے، ہمارا مال آپ کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی باؤنڈری میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اللہ کے کھینچے ہوئے دائرے سے باہر نہیں جاتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو جب ہم آسمانی بادشاہت کے لیے اپنی جان اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، اپنے مال اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، اب صرف اس باؤنڈری میں رہنا ہے جو باؤنڈری اللہ نے کھینچ دی۔ میں دو مثالوں سے آپ کو مزید سمجھا دوں۔ سورہ طلاق میں جائیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں طلاق سوچا سمجھا فیصلہ ہے، جو شخص طلاق دے ایسی عورت کو جس کو چھوڑنے کا فائنلی فیصلہ وہ کر چکا ہے، ایک طلاق دے کر عدت میں بٹھا دے، اور وہ مطلقہ عورت اپنی عدت پوری کرے گی اسی چھت کے نیچے جہاں اسے طلاق دی گئی ہے، نہ وہ خود نکلے گی نہ اسے کوئی نکالے گا۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ ہماری باؤنڈری ہے، اسی باؤنڈری میں رہو اگر تمہیں آسمانی بادشاہت چاہیے۔ سورہ نساء اس کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے ورثاء کے حقوق بتائے، ورثاء کے شیئرز بتایا ماں کو کیا ملے گا، باپ کو کیا ملے گا، بہن کو کیا ملے گا، بھائی کو کیا ملے گا، بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، بتا دیا۔ اس کے بعد رب العالمین نے کہا تلک حدود اللہ، یہ ہماری کھینچی ہوئی باؤنڈری ہے، یہ ہماری کھینچی ہوئی لکیر ہے، جو اس کی پابندی کرے گا اس کے لیے آسمانی بادشاہت ہے، اور جو ہمارے بتائے ہوئے وراثت کے اصول پر عمل نہیں کرے گا، باپ کو وہ حق نہیں دے گا جو حق اس کا ہے، شوہر یا بیوی کو وہ حق نہیں ملے گا جو ان کا تھا، بیٹے یا بیٹی کے حقوق پر ڈاکے مارے جائیں گے، آسمانی بادشاہت کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا۔ تلک حدود اللہ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری میں رکھنا ہے دوست، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ خواہش پر جنت نہیں ملتی، مرضی پر جنت نہیں ملتی، صرف وظائف سے جنت نہیں ملتی، صرف ذکر و اذکار سے جنت نہیں ملتی، اپنے مرضی کے عمل سے جنت نہیں ملتی۔ جنت ملتی ہے جب خدا کی مرضی پر عمل کیا جاتا ہے، جب رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلا جاتا ہے، جب قرآن سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ شفاعت کے بھونڈے عقیدے نے ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیا، کوئی نہ کوئی سہارا پکڑ کے ہم بیٹے میں جنت میں چلے، ایسے جنت نہیں ملتی۔ اللہ کی قسم وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، قرآن بھرا پڑا ہے کسی کی خواہش پہ جنت نہیں ملے گی۔ رسول اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے جا سکتا، اپنے چچا اپنی پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے نہیں جا سکتا۔ عمل چاہیے اس کے لیے، صالح عمل چاہیے اس کے لیے، کرائیٹیریا اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث دوست، چونکہ ہم یوم الدین کے لیے، جزا سزا کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں،
اور اللہ کی باؤنڈری میں ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من یضمن لی، جو شخص مجھے ضمانت دے دے دو چیزوں کی۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک زبان کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کی عزت کے در پہ نہیں ہوں گے، ماں بہن کی گالیاں نہیں دیں گے۔ جو شخص دو چیزوں کی ضمانت ہے، ایک چیز ہے زبان اور دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی عزت، اپنی شرم و حیا، اپنی پاک دامنی۔ جس شخص نے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دی، ہمارے رسول فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، آسمانی بادشاہت کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں۔ ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، یہ ہے باؤنڈری۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کسی پہ کر دیا، آپ بھی اللہ سے مانگ لو، لیکن اللہ کے کیے ہوئے کرم کے در پہ ہو جاؤ۔ کسی پر اللہ نے اپنا کرم کر دیا، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، مثبت سوچ کا مالک بناؤ اپنے آپ کو، پوزیٹو تھنکر بناؤ، ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھو، بدگمانی سے اس کے بارے میں قائم کرو، اتھینٹک پروف جس کے بارے میں ہو، ورنہ اصول یہ ہے ہر ایک کے بارے میں مثبت سوچ رکھی جائے گی، کسی کے بارے میں منفی سوچ نہیں رکھی جائے گی۔ یہ ہے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ ایک لفظ ہے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو اس لفظ سے یاد کیا ہے، اور وہ ہے یوم التغابن۔ شاہ عبد القادر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہار اور جیت کا دن، یعنی قیامت جب بپا ہوگی، یہ وہ دن ہوگا اللہ رب العالمین کی اسکیم کے مطابق، رب العالمین کے پروگرام کے مطابق، یا تو کسی کو فتح نصیب ہو جائے گی، دائیں ہاتھ میں سے نامہ اعمال ملے گا، یا کوئی شکست خوردہ ہو جائے گا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ یوم التغابن، یہ جو یوم التغابن ہے نا دوست، اس دن کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں اور ہمارے وجود سے باہر پورا انتظام کر رکھا ہے۔ کاش کہ ہم سمجھ جائیں۔ دیکھیں، ہم میں سے جو شخص دنیا کے اندر آیا ہے، پیدائشی طور پر خیر اور شر کی تمیز لے کر آیا ہے، یعنی پیدائشی طور پر ہم جانتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، عقل کی روشنی لے کر آیا ہے ہم میں سے ہر شخص، علم کی قابلیت اور صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہے، اپنے مادی اور حیوانی وجود کے ساتھ اخلاقی وجود لے کر آیا ہے۔ اس پر مستضاد اللہ نے کیا کیا؟ ہم انسانوں میں سے کچھ مقدس ہستیوں کو اپنا نمائندہ بنا کر پیغمبری کا تاج ان کے سروں پر رکھ دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی، اللہ رب العالمین ان سے ہم کلام ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی وحی آج آخری شکل میں قرآن کے اندر محفوظ ہے کہ نہیں؟ تو یوم التغابن کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں بھی بھرپور انتظام رکھا، اور ہمارے وجود سے باہر بھی نبوت کی شکل میں، کتاب کی شکل میں پورا انتظام کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر آپ مطالعہ کریں سورہ انعام کی آیت نمبر 130، سورہ اعراف کی آیت نمبر 35، سورہ زمر کی آیت نمبر 71، ان تینوں مقامات پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے انس اور جن کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور رب العالمین ان سے پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ہمارے قاصد، ہمارے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات سنایا کرتے تھے اور قیامت کے حوالے سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا شہیدنا، اللہ ہم گواہ ہیں، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہاں آپ کے رسول آئے تھے، آپ کے قاصد آئے تھے، انہوں نے آپ کا پیغام، آپ کی وحی پڑھ کر ہمیں سنا دی تھی۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے یوم التغابن کی تیاری کا پورا انتظام، پورا اہتمام ہمارے درمیان کر رکھا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں دماغ حاضر رکھیے، کرنا کیا ہے آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو
انسانیت کے خول میں پیدا کیا ہے. ہم اولاد آدم کو آدمیت کے غلاف میں پیدا کیا ہے. یعنی جب ہم انسان تخلیق کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، تو انسانیت کے خول اور آدمیت کے غلاف میں بس ہم نے اپنے آپ کو اسی انسانیت اور آدمیت کے غلاف اور خول کے اندر محفوظ رکھنا ہے، اسے پھاڑ کر باہر نہیں آنا. گناہ دو طرح کے ہیں دوست. ایک گناہ وہ ہے جو بشری تقاضوں کے تحت ہو جاتا ہے، انسانی بنیادوں پر ہو جاتا ہے، وہ ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں سے گناہ دھل جاتا ہے. لیکن کچھ گناہ وہ ہیں جو کبیرہ ہیں. یاد رکھیے، کبیرہ گناہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جب کرنے والا وہ گناہ کرتا ہے تو انسانیت کی تعریف سے باہر ہو جاتا ہے، آدمیت کی تعریف سے باہر ہو جاتا ہے. اگر ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 35 کا مطالعہ کریں، رب العالمین فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اے انسانوں، اے مسلمانوں، اگر تم اپنے آپ کو ان کبیرہ گناہوں سے بچا لو جو کبیرہ گناہ تمہیں انسانیت کی فہرست سے نکال دیتے ہیں، تمہیں آدمیت کی فہرست سے نکال دیتے ہیں، تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں بشری تقاضوں کے تحت ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے. تو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچانا ہے. اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے جو انسانیت کی تعریف سے ہمیں نکال دیتا ہے. ماں باپ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. حرام کھانا کبیرہ گناہ ہے. یتیم کا مال ڈکار جانا کبیرہ گناہ ہے. سود کھانا کبیرہ گناہ ہے. چوریاں کرنا کبیرہ گناہ ہے. ڈاکے مارنا کبیرہ گناہ ہے. زنا کرنا، بدکاری کرنا کبیرہ گناہ ہے. پاک دامن عورتوں پر کیچڑ اچھالنا کبیرہ گناہ ہے. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، انسانیت کے خول میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو، آدمیت کے خلاف میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو. آسمانی بادشاہت اوپر سے ہمیں پکار رہی ہے انشاءاللہ. چند باتیں آپ سے کرنی ہیں. رمضان گزر رہا ہے، ایمانی جذبے سے میری باتیں سنیے گا اور عمل کی نیت سے میری باتیں سنیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں دوست، آسمانی بادشاہت ماشاءاللہ ہم نے حاصل کرنی ہے، اور میں کہہ چکا ہوں آسمانی بادشاہت کے سامنے آپ کی یہ دنیا کی نعمتیں کچرا ہیں. اللہ کی قسم، یہ جو آپ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ محلات دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں، کچرا ہیں سب آسمانی بادشاہت کی نعمتوں کے سامنے. آسمانی بادشاہت حاصل کرنی ہے نا، تو چند باتیں ایمانی جذبے سے میری سن لیے، عمل کی نیت سے میری سن لیے انشاءاللہ. گزر رہا ہے رمضان، چند دن کا مہمان ہے. یہ رمضان ایک سبق دے کے ہمیں جا رہا ہے، وہ یہ کہ بھائی ہم اس رمضان میں اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی بہت محتاط ہیں. اسلام کا قلادہ گلے میں ڈال کر ایمان کے کھوٹے سے بھی اپنے آپ کو ہم نے باندھ رکھا ہے. انسانیت اور آدمیت کے خلاف اور خول میں بھی اپنے آپ کو بند رکھا ہے. یہ گزرتا ہوا رمضان ہم سے تقاضا کر رہا ہے، خدا را اپنی پوری زندگی اسی طرح گزارو. اگر ہم اپنی پوری زندگی اسی طرح گزاریں جس طرح رمضان کا مبارک مہینہ ہم گزار رہے ہیں، اللہ کی قسم فرشتے آج بھی ہمارے لیے دعا گو ہیں. فرشتے آج بھی ہماری تائید میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. مطالعہ کریں آپ سورہ حامیم السجدہ آیات 30، 31، 32. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے. کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی طمع، دنیا کے
مال میں اضافے کی کوئی لالچ انہیں پھر اس راستے سے ہٹا نہ سکی۔ فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں ڈرو نہیں، خوف زدہ نہیں ہو، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ فرشتے یہ کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ دوستو، اگر آپ سرکاری آفیسر ہیں، اگر آپ وزیر ہیں، صدر ہیں، پروٹوکول کون دے گا آپ کو؟ پولیس والے نا، اس کے علاوہ کون دے گا؟ وہاں پروٹوکول کس سے مل رہا ہے؟ آسمانی مخلوق سے، آسمان کے فرشتوں سے وہ پروٹوکول دے رہے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، جنت میں وہ کچھ تمہارے لیے ہے جو تم مانگو گے، جو تم چاہو گے، نزلا من غفور الرحیم، اور جنت میں جو کچھ ملے گا یہ تمہارے غفور اور رحیم رب کی طرف سے ضیافت کا سامان ہوگا۔ ہمیشگی اپنے آپ کو انسان بنا کر رکھیں، آدم کی اولاد بنا کر رکھیں، حق اللہ کو ادا کریں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں۔ روایت کے الفاظ ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان احب الدین ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ کو وہ اطاعت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت محبوب ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول حجرہ عائشہ میں آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے پوچھا ہے عائشہ یہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول بڑی نمازی ہیں، نوافل ادا کرتی ہیں، راتوں کو تہجد ادا کرتی ہیں۔ یہ وہ موقع تھا ہمارے رسول نے کہا ماں علیکم بما تطیقون، یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے، اتنا عمل کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر دینے سے اکتاتا نہیں ہے، تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو۔ پھر رسول نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو وہ اطاعت، اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت محبوب ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ تو دوستو، جو عمل ہم نے رمضان میں شروع کیا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ تلاوت ہے، چاہے وہ نبی پر درود ہے، چاہے وہ ذکر و اذکار ہے، چاہے وہ وظائف ہیں، جو عمل رمضان میں ہم نے شروع کر دیا، اگر آسمانی بادشاہت ہمیں چاہیے اس پر ہمیشگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ گزرتے ہوئے رمضان کے بہت سارے اسباق ہیں، دو سبق کی طرف توجہ دلاؤں۔ نمبر ایک، اپنے آپ کو خوش اخلاق انسان بنا کر رکھنا، انشاءاللہ خوش اخلاق انسان۔ اور نمبر دو، اپنے آپ کو باعمل مسلمان بنا کے رکھنا ہے۔ اور دوستو، گزرتا ہوا رمضان ہم سے تقاضا کر رہا ہے، ہم تمام مسلمانوں کو فخر ہونا چاہیے اپنے مسلمان ہونے پر، ہمارا تعارف مسلمان ہونا ہو۔ اللہ کی قسم، جب سے ہم مسلمانوں کا تعارف فرقہ وارانہ ہے، جب سے ہم مسلمانوں کا تعارف قوم پرستانہ ہے، تب سے ہم مسلمانوں نے اپنا تعارف لسانیت کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ اغیار ہم پہ ٹوٹے ہیں، انہوں نے ہماری تقسیم کو مزید تقسیم کر دیا۔ 33,000 فلسطین کے اندر شہداء، 60,000 سے زیادہ زخمی، پورا غزہ تباہی کا منظر پیش کر رہا، ایک مؤثر آواز نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ تقسیم ہو۔ 57 اسلامی ریاستیں، دنیا کے اندر 180 کروڑ مسلمان، آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہی نہیں ہے؟ آپ کا تعارف گروپ والا ہے، آپ کا تعارف مستق پرستانہ ہے، آپ اس پہ فخر کرتے ہو، آپ بتاتے ہو پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، آپ کو فخر ہے جناب اردو اسپیک ہوں، سندھی اسپیک ہوں۔ جب آپ نے اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے نہیں رکھا، دنیا آپ پہ ٹوٹی ہے بھوکوں کی طرح۔ آئندہ بھی ہمارے حالات ایسے رہیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا۔ ہمارا اتحاد مسلم ہونے میں ہے، ہماری یکجہتی مسلم ہونے میں ہے،
اللہ سے ہماری دعا ہونا چاہیے، جس طرح دنیا کے اندر ایک اللہ کے نام پر ہم بیٹھے ہیں، ایک رسول کے نام پر بیٹھے ہیں، ایک کتاب کے نام پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی، آسمانی بادشاہت کے اندر بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا کر دے۔ یہ تب ہوگا، تب ہمارا تعارف مسلمان ہونا۔ اور آخری بات کہوں آپ سے، اگر ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کا مطالعہ کریں اور سورہ حدید کی آیت نمبر 21 کا مطالعہ کریں، دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اصل کمپٹیشن وہ آسمانی بادشاہت حاصل کرنے میں ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ مسلمانوں کا اصل کمپٹیشن کس میں ہے کہ آسمانی بادشاہت میں اعلیٰ مقام کون حاصل کرے گا، بلند مقام کون حاصل کرے گا۔ مسلمانوں کا کمپٹیشن مال و دولت میں نہیں ہے، زر اور زمین میں نہیں ہے، وزارت صدارت میں نہیں ہے، کھیت و کھلیان میں نہیں ہے، باغ و چمن میں نہیں ہے، محل اور کوٹھی میں نہیں ہے، موٹر اور کار کے اندر نہیں ہے۔ ہمارا اصل کمپٹیشن آسمانی بادشاہت میں بلند مقام حاصل کرنے میں ہے۔ لیکن جب سے ہم مسلمانوں کے اندر آسمانی بادشاہت کا کمپٹیشن ختم ہو گیا، مال اور زر کا کمپٹیشن آ گیا، دنیا کی زندگی کو بھی ہم نے اپنے لیے جہنم بنا لیا۔ ناراضگی معاف، الفاظ سخت لگیں گے لیکن زمینی حقائق یہی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے۔ اور پھر دوستو، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، بہت توجہ کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کی وسعت آسمان و زمین ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی جنت کی وسعت کتنی ہے؟ آسمان و زمین۔ کیا آپ نے کائنات گھوم لی ہے؟ کیا سائنس نے پوری کائنات دریافت کر لی ہے؟ نہیں بھائی، کائنات کا 5 یا 10% حصہ بھی سائنس دریافت نہیں کر سکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کا تعارف کرواتے کہتے ہیں اس جنت کے لیے دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ اپنے اعمال کی وجہ سے اگر ہم آسمانی بادشاہت حاصل کر لیتے ہیں، موجودہ کائنات کے چاند پر قدم نہیں رکھا، آسمانی بادشاہت کے چاند پہ قدم رکھیں گے انشاءاللہ۔ موجودہ کائنات کے سیاروں پر ہم نہیں جا سکے، آسمانی بادشاہت کے سیاروں پر جائیں گے۔ بلکہ اگر اس سے آگے جا کر میں کہہ سکوں، اگر ہم میں سے بہت سارے لوگ مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، نئی نئی چیزیں دریافت کرنا چاہتے ہیں، تو آسمانی بادشاہت میں جا کر وہ آسمانی بادشاہت کے آئن اسٹائن اور نیوٹن بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لب لباب یہی ہے، خلاصہ یہی ہے، دنیا آسمانی جنت کے مقابلے میں صفر ہے۔ اگر آسمانی بادشاہت ہمیں چاہیے ہے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے متعلق کر دیں، رسول سے متعلق کر دیں، قرآن سے متعلق کر دیں اور مسجد کے کھوٹوں سے اپنے آپ کو باندھ دیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ مرکز کی طرف سے زکوٰۃ اور فطرے کی رسیدیں آئی ہوئی ہیں، تمام دوست جلد از جلد اپنی زکوٰۃ اپنا فطرہ ادا کریں تاکہ مرکز میں جمع ہو جائے، اور جتنے بھی ضرورت مند ہیں اور عید کی خوشیوں میں انہیں ہم شریک کرنا چاہتے ہیں ان تک آپ کی یہ امانت انشاءاللہ پہنچ جائے۔ عید کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 7:45 بجے ادا کی جائے گی۔ یہ جو نابینا اسکول کا گراؤنڈ ہے جہاں ہر سالی نماز عید ادا ہوتی ہے، وہاں انشاءاللہ ٹھیک 7:45 بجے یعنی 7:45 پر انشاءاللہ میں مصلی پر ہوں گا۔ السلام